میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا مجھے دیکھنا ہوگا۔ آج جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سچ ہے۔ دل ماننے کو تیار نہیں، ذہن اس بات سے انکاری ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہے، اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کالج کا بہانہ کر کے وہ اتنی سی عمر میں یہ گل کیسے کھلا سکتی ہے؟ پچھلے 1 ماہ سے جو بے چینی میرے اندر پھیلی ہوئی تھی، آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ بے سبب نہیں تھی۔ ہمیشہ سے مجھے آنے والی مصیبت کا الہام پہلے ہی ہو جاتا تھا، مگر اس بار مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہو سکا۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ مجھے اتنی بڑی مصیبت کا علم نہیں ہو سکا؟ یا شاید میری آنکھوں میں اعتماد کی پٹی بندھی تھی، مگر اب تو وہ پٹی کھل چکی تھی۔ اب تو میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے چپکے سے اپنے قدم واپسی کی طرف بڑھائے، کیونکہ میں اس حال میں اسے مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چاہے اس کی شرم مر گئی ہو، مگر میرے اندر اب بھی حیا باقی ہے، اور شاید مجھ میں اس وقت ہمت بھی نہیں کہ میں اس سے سوال جواب کر سکوں، اس سے اپنا اعتماد، یقین، بھروسے کو توڑنے کا حساب مانگوں۔ ایسی تو وہ کبھی بھی نہیں تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اسے اس حد تک جانا پڑ گیا، ایسا قدم اٹھانا پڑ گیا؟ اپنے آپ سے سوال جواب کرتی، ڈال سی تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ کتنی ہی بار میں کسی گاڑی کے آگے آتے آتے بچی، میں اپنے ہی خیالوں میں چلتی جا رہی تھی، اور گاڑی والے جب ہارن دے دے کر تھک جاتے تو گاڑی سے اتر کر مجھے باتیں سناتے۔ او بی بی، مرنے کا شوق ہے کیا؟ اور میں خالی خالی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتی جاتی۔ ہاں، اس وقت میرا کچھ ایسا ہی دل کر رہا تھا، کوئی تیز رفتار گاڑی مجھے ٹکر مار کر چلی جائے، تاکہ میرے دل میں جو مدم سی امید باقی ہے، کہیں اپنی بیٹی سے سوال جواب کر کے اس سے بھی نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ اس سے اچھا تھا میں راہ چلتے کسی حادثے کا شکار ہو جاتی اور مجھے کل کا سورج نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر شاید ابھی موت بھی مجھ سے ناراض تھی، اور زندگی جانے کس موڑ کی طرف لے جانے والی تھی۔ میری بیٹی دعا کا کالج گھر سے چند قدم کی دوری پر تھا، مگر وہ بہت ڈرپوک شرمیلی قسم کی لڑکی تھی، اس لیے میرے شوہر اسے خود چھوڑنے جاتے۔ ایک روز میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور اس دعا کا ضروری ٹیسٹ تھا۔ اس نے اکیلے کالج جانے کی ضد کی اور چلی گئی، مگر پھر یہ روز ہونے لگا، اور وہ روز اکیلی جاتی۔ ہم دونوں خوش تھے کہ وہ بہادر بن گئی ہے، اور دل ہی دل میں مطمئن ہو گئے تھے۔ مگر ایک دن اس کے کالج سے کال آئی کہ وہ 1 مہینے سے کالج نہیں گئی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر وہ کالج نہیں جا رہی تھی تو پھر کہاں جا رہی تھی؟ میرے اندر ایک لمحے میں ہزاروں وسوسے جنم لینے لگے۔ لڑکی ذات تھی، جانے کہاں جاتی تھی، اور 1 ماہ سے ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی۔ روز تیار ہو کر کالج کا یونیفارم پہن کر بستہ لے کر گھر سے نکلتی تھی، اور ہم خوش ہوتے رہے کہ ہماری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھنے سے بہتر خود اس کے پیچھے جانے کا سوچا، اور اگلے روز اس کے پیچھے گئی۔ کافی دور جا کر وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، میرا سانس اٹک گیا۔ مجھے لگا میری روح ادھر اسی وقت ہی پرواز کر جائے گی۔ ایسا تو کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دعا ایسا کر سکتی ہے، اس حد تک جا سکتی ہے۔ دروازے کے سوراخ سے جو اندر کا منظر میں نے دیکھا وہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ دعا ایک لڑکے کے ساتھ۔ میرا نام شگفتہ ہے۔ ہمارے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے، مگر پھر بھی صبر شکر کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میرے والد مجھے پسند نہیں کرتے تھے، انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ کہتے تھے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، باپ کی پگڑیاں اچھالتی ہیں، اور لوگوں کو بھی موقع دیتی ہیں کہ لوگ ان کے باپ اور بھائیوں کی عزت اچھالیں۔ میں یہ باتیں سن سن کر رونے لگ جاتی، جس پر بھائی انہیں سمجھاتے، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی نفرت کے باوجود میرے بھائی میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر گھر میں سب ابا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ابا کا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، مگر سمجھ نہیں آتا تھا ابا کا مجھ سے کیا بحث تھا۔ ان کا دل کبھی نرم ہی نہ ہو سکا۔ میں ان کے رویے سے اب مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ ہر بات میں مجھ پر بھائیوں کو فوقیت دیتے، میرا بہت دل دکھتا تھا۔ چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ ابا کا خوف مجھ پر ہر وقت سوار رہتا تھا۔ ابا کے ڈر سے میں کہیں نہیں جاتی تھی، میں نے کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی۔ ابا آخر مجھ سے نرمی اور پیار سے پیش کیوں نہیں آتے تھے؟ یہ گتھی نہ سلجھ سکی، اور ابا نے میٹرک کرتے ہی میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میری ماں اور بھائیوں نے ابا کو بہت سمجھایا کہ ابھی شگفتہ چھوٹی ہے، مگر ابا نہیں مانے۔
میری شادی طاہر سے ہوئی تھی۔ طاہر ایک اچھا اور شریف انسان تھا۔ میں اداس رہتی تھی کیونکہ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں ان ذمہ داریوں کے لیے تیار تھی۔ بڑا پڑا گھر، سسرال کے جمیلے، چھوٹی سی عمر میں مجھ پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا۔ اوپر سے نہلے پہ دہلا میں جلدی ہی امید سے ہو گئی۔ میں بھی بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر ہمیشہ سے وہ ہوتا آتا تھا جو میں نہیں سوچتی تھی۔ اب جب میں امید سے تھی تو میری خواہش تھی کہ مجھے بیٹا پیدا ہو، کیونکہ ابا کا رویہ مجھے یاد آتا تھا تو دل کانپ جاتا تھا کہ کہیں طاہر کا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ نہ ہو۔ ساری زندگی سارے فیصلے میری مرضی کے خلاف ہوتے آئے تھے۔ میں نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے اندر بہت خوف اور وسوسے تھے، مگر طاہر نے میرے سارے خوف دور کر دیے تھے۔ طاہر بہت خوش تھا کیونکہ اسے بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ میں اس کی خوشی اور محبت دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ کاش میرے باپ کو میں عزیز ہوتی۔ میں رو رہی تھی۔ طاہر نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھا تھا۔ طاہر دعا سے بہت محبت کرتا تھا۔ سارا دن دعا کے ساتھ کھیلتا، اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آتا اور میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ دعا کے بعد مجھے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام اشر تھا۔ اشر کے پیدا ہونے سے بھی دعا کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دعا اب بھی ہم دونوں میاں بیوی کی لاڈلی تھی۔ دعا بہت ڈرپوک اور شرمیلی بچی تھی۔ پیار محبت سے اس کے اندر خود اعتمادی تو پیدا نہیں ہوئی، الٹا وہ ہم پر منحصر کرنے لگی۔ اسکول بھی باپ کے ساتھ جاتی، ان کے ساتھ ہی واپس آتی۔ جب اسکول مکمل ہو گیا تو طاہر نے اس کا داخلہ قریبی کالج میں کروایا تاکہ اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر اب بھی دعا اپنے باپ کے ساتھ ہی کالج جاتی تھی۔ مگر ایک روز جب وہ اکیلی کالج گئی تو اس نے کہا بس اب میں اکیلے کالج جایا کروں گی، میری دوست بھی جاتی ہے، ہم دونوں ایک ساتھ جایا کریں گے۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ ہم چاہتے تھے ہماری بیٹی کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ کل کو اسے پڑھائی گھر بھی جانا تھا، کب تک ہم دونوں اس کے ساتھ رہتے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا میری بیٹی کس راستے پر نکل پڑی ہے۔ صدمہ تو مجھے تب لگا جب دعا کے کالج سے فون آیا کہ آپ کی بیٹی 1 مہینے سے کالج نہیں آ رہی ہے۔ یہ سن کر شروع میں تو مجھے یقین نہیں آیا، مجھے لگا کسی اور طلبہ کی گھر والوں کو فون کر رہے تھے، شاید غلطی سے ہمارا فون لگ گیا ہوگا، کیونکہ دعا تو روز کالج جاتی تھی۔ میں نے جب انہیں کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شاید آپ کسی اور کو فون کر رہی تھیں، تب کالج کی پرنسپل نے دعا کا نام لے کر کہا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا دعا روز کالج جاتی ہے۔ دیکھیں بہن، آپ اپنی بیٹی پر نظر رکھیں، کالج کے لیے وہ گھر سے روز نکلتی ہوگی مگر وہ یہاں نہیں آتی ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ پرنسپل کی آواز مجھے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فون میرے ہاتھ سے گر گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، میرے سینے میں درد سا اٹھنے لگا۔ میں نے اپنا سینہ مسلا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ابھی تو دعا مسکراتی ہوئی گھر سے کالج جانے کے لیے باہر نکلی تھی۔ دعا کیا کر رہی تھی؟ جھوٹ بول کر وہ کہاں جاتی تھی؟ ظاہر ہے کچھ غلطی کر رہی تھی، تبھی تو یہ بات ہم سے چھپانے کی نوبت آئی تھی۔ باتیں تبھی چھپائی جاتی ہیں جب کہیں کوئی گڑبڑ ہو، مگر دعا نے ہمارے لیے کچھ بچایا ہی نہیں تھا۔ پیروں تلے ماں باپ کی عزت رون ڈالی تھی۔ 1 ماہ سے یہ سب ہو رہا تھا، اب تک جانے کیسی کالک ملتی آ رہی تھی ہمارے چہروں پر۔ اتنی ڈرپوک لڑکی کو آخر اتنا بہادر کس نے کیا؟ کون ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی اتنی دیتا دلیر ہو گئی ہے؟ میں نے سوچ لیا تھا میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گی، کیونکہ پوچھنے پر وہ جھوٹ بولے گی اور محتاط ہو جائے گی۔ جو لڑکی 1 ماہ سے اپنے والدین کو بیوقوف بنا رہی ہے، اب اس سے کوئی بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں اس کا پیچھا کروں گی، ایسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر دل تھا کہ کسی انجانے خوف اور ذلت رسوائی سے سہما جا رہا تھا، مگر ہمت تو کرنی تھی، معلوم تو کرنا ہی تھا کہ دعا کہاں جاتی ہے۔ میں نے جٹ سے برقع پہنا اور باہر چل دی۔ سڑک کے دونوں طرف نظریں گھمائیں، مگر دعا مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ جب میں فون میں مصروف تھی تب تک دعا پہلے ہی نکل گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کل سویرے ہی دعا کا پیچھا کروں گی۔ سارا دن گھر میں بے چینی سے ٹہلتی رہی، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھڑی کی طرف نظریں ڈالے میں دعا کا انتظار کر رہی تھی۔ اندر ہی اندر ایک ڈر تھا، کہیں یہ انتظار لمبا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دعا واپس ہی نہ آئے۔ ایک بیٹی کی ماں کے دل میں 1000 خدشے ہوتے ہیں۔ کالج کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور دعا واپس آ گئی تھی۔ اس نے میری اداسی اور اترے ہوئے چہرے کی وجہ پوچھی تو میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کہہ کر ٹال دیا اور میں دعا کو غور سے دیکھنے لگی۔ سفید یونیفارم میں اس کا گورا رنگ گرمی اور تیز دھوپ کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے خوبصورت نین نقش بہت دلکش لگ رہے تھے۔ آج غور دینے پر میں نے نوٹ کیا کہ دعا کے کانوں میں
چھوٹے سے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں بریسلٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ حالانکہ دعا یہ سب نہیں کرتی تھی، وہ تو ہمیشہ سادہ رہتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اس تبدیلی کو نوٹ تک نہیں کیا۔ کیسی ماں تھی میں، انجان، غافل۔ خود کو کوستی میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ دعا اور اشر میرے ارد گرد منڈلا رہے تھے، میرے پیر دبا رہے تھے۔ میری طبیعت خرابی کا سن کر وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر میں تو خود سے ہی ناراض تھی۔ اپنے ساتھ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی۔ میں جانتی تھی اس جنگ میں ہار ہی میرا مقدر بنے گی، کیونکہ اگر جوان بیٹی ماں باپ سے جھوٹ بول کر کالج کے نام پر روز کہیں اور چلی جاتی ہو تو ضرور کسی غلط راہ کی طرف ہی جاتی ہوگی، ورنہ اسے جھوٹ بولنے، اپنے والدین سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگلی صبح اشر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ اشر کے ابا آفس چلے گئے اور دعا کالج کے لیے نکلنے لگی تو میں بھی فوراً دعا سے چھپتے چھپاتے اس سے تھوڑے فاصلے پر چل رہی تھی، اور مجھے حیرت اپنی بیٹی کی دیدہ دلیری پر ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، شاید اسے اس بات کی پوری تسلی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ گھر تو فیض کا تھا، فیض جو ایک شادی شدہ لڑکا تھا، اور اس کی بیوی روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی۔ بلا دعا کا فیض کے گھر جانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے ادھ کھلے ہوئے گیٹ سے دیکھنے لگی۔ فیض ہنستا مسکراتا ہوا باہر آیا اور دعا کو خود سے لگایا اور اسے اندر لے گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا ابھی دعا کو پکڑوں اور اس کی ایسی حالت کروں جو آئندہ کوئی بھی لڑکی ایسا قدم اٹھانے کی جرت نہ کرے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کے پیچھے جا سکوں۔ فیض اور دعا کی بے تکلفی مجھے کسی بہت بڑی انہونی کی خبر سنا رہی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے سے اتنا قریب ہونا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، مجھے لگا کوئی وزنی چیز آ کر زور سے میرے سر پر لگی ہو۔ میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، دل بند ہو رہا تھا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا میں درم کی آواز کے ساتھ وہاں پر ہی گر گئی۔ آگے مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ مجھے بہت نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن پر زور دینے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں یہاں کب کیسے آئی؟ اشر کے ابا وہاں کھڑے تھے، مگر جیسے ہی میری نظر دعا پر پڑی مجھے اچانک سے سب یاد آنے لگا۔ دعا کا اترا ہوا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ جان گئی ہوں، کیونکہ میں فیض کے گھر کے باہر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اس نے مجھے وہاں نہ دیکھا ہو؟ اس کی جھکی ہوئی شرمندہ نظریں، اس کا اترا ہوا چہرہ ساری کہانی سنا رہا تھا۔ ایک دن ہاسپٹل میں رک کر میں گھر واپس آ گئی۔ اس دوران میں نے دعا سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ گھر پہنچ کر بھی 2 دن مزید گزر گئے، میں نے پھر بھی دعا سے بات نہیں کی۔ وہ خود بھی بات نہیں کر پا رہی تھی، وجہ اس کی چوری پکڑی جانی تھی۔ اگلی صبح میں خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی تھی۔ اشر اور اس کے ابا جا چکے تھے۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی، جہاں پر دعا پہلے ہی کھڑی ہوئی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، دعا کالج نہیں گئی کیا آج؟ میری طنزیہ لہجے میں دعا کا سر جھک گیا۔ چلو کیا فرق پڑتا ہے، پچھلے 1 ماہ سے تم کالج نہیں جا رہی ہو، اگر 1 دن اور نہیں گئی تو کیا ہوا؟ میری بات سن کر میرے سامنے آ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز امی میری بات ایک بار سن لیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہے۔ دعا کی بات میں نے آدھے میں کاٹ دی۔ کیا بات سنو تمہاری؟ کیا چھوڑا ہے تم نے میرے لیے؟ روز صبح صبح ایک ایسے گھر میں جانا جہاں اکیلا مرد رہتا ہو، بس اتنا ہی دیکھنا کافی تھا۔ اس سے مزید آگے کیا دیکھ سکتی تھی؟ مجھے دیکھنے کی ساکت ہوتی تو بے ہوش ہو کر نہ گرتی۔ جس طرح تم دونوں کے بیچ بے تکلفی تھی، اس کو دیکھ کر تو ایک ماں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، مگر میرے نصیب میں نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا لکھا ہے۔ اب بتا بھی دو کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ فیض کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اس سے پوچھا، اور میرا دل پھر بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ جانے دعا مجھ سے کیا بولے۔ مجھ میں وہ سب سننے اور برداشت کرنے کی ہمت بھی ہوگی کہ نہیں؟ امی، میں اور فیض ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آپ سب کی فیض کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہوگا، اس لیے آپ سب کبھی بھی ہم دونوں کی شادی ہونے نہیں دیں گے، اس لیے ہم دونوں نے چپکے سے نکاح کر لیا ہے۔ دعا کی بات سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے موت کی خبر سنا دی ہو۔ میں صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں خالی خالی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کیسے ڈٹائی سے ماں کے سامنے اپنے پیار اور محبت کے قصے سنا رہی تھی، اور بغیر والی اور سرپرست کے نکاح بھی کر رہی۔ میری بیٹی کب اتنی بڑی ہوگی مجھے تو معلوم بھی نہ ہو سکا۔
میری پاگل بیٹی جو اتنی ڈرپوک اور معصوم تھی، اسے عشق نے کیسے بہادر اور بے شرم بنا دیا تھا۔ امی پلیز ایسے تو مت دیکھیے، کچھ تو بولیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، فیض سے نکاح کیا ہے۔ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی جو میں نے آپ کو اور ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں کیا بولتی، مجھے لگ رہا تھا میری گویائی ہی کھو گئی ہے۔ تبھی میں نے دیکھا اشر کے ابا بھی ہمارے پیچھے کھڑے تھے اور ساری باتیں سن چکے تھے اور بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ میں دعا کو چھوڑ کر ان کے پاس گئی، وہ گہرے صدمے میں لگ رہے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت مجبور ہو گئے۔ ہم دونوں اپنی بیٹی پر جاہل لوگوں کی طرح چیخ چلا نہیں سکتے تھے، نہ اسے مار پیٹ سکتے تھے، مگر ہم دونوں بہت نڈال تھے۔ ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا تھا، ہماری بیٹی بہت آگے جا چکی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ہمارے اعتماد کو دعا نے ٹھیس پہنچایا تھا، ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کافی دیر تک روتے رہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ اگلے دن دعا کے ابا نے کہا کہ دعا سے کہو فیض کو بلائے، ہم اسے فیض کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سامنے اپنی عزت بھی رکھنی تھی، حالانکہ دنیا تو اب بھی ہم پر ہی تھو تھو کر رہی تھی کہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، ایک عورت کا گھر خراب کروایا۔ مگر ہم کیا بولتے، ہمارے پاس ایک عزت ہی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دعا کوئی گل کھلاتی، ہم نے بہتر سمجھا اسے جلدی رخصت کر دیں۔ وہ میں جانتی ہوں کہ میں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب کیسے دیے، کیسے انہیں مطمئن کیا۔ بیٹی کا دکھ الگ، لوگوں کے سوالات الگ، میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ فیض کی نظر کافی عرصے سے دعا پر تھی، دعا کو بے وقوف بنا کر وہ کافی عرصے سے دعا سے رابطے میں تھا۔ ہولے ہولے رابطے بڑھتے گئے۔ جب فیض کی بیوی کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے فیض سے جھگڑا کیا اور اب وہ فیض سے روٹھ کر پہلے ہی میکے بیٹھی تھی۔ ایسے میں فیض کو موقع مل گیا، اس نے دعا کو بے وقوف بنا کر اس کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر اسے نکاح کیا۔ اب فیض کی پہلی بیوی نے اس سے طلاق لی تھی۔ مجھے اور دعا کے ابا کو فیض بالکل پسند نہیں تھا، وہ دعا سے عمر میں بھی بڑا تھا اور پہلے سے شادی شدہ بھی تھا، مگر ہم کیا کرتے، وہ دعا کا انتخاب تھا۔ ہم بے بس اور مجبور تھے، اب جانے دعا کے ساتھ وہ کیسے چلتا تھا۔ دعا ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی، پہلے بھی اس نے ہم سے باتیں چھپائی تھی، اب بھی باتیں چھپانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے دعا کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، مگر فیض اس کی اپنی پسند تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ ایک بار میں میکے گئی تو ابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرے ابا اب کافی ضعیف ہو چکے تھے، امی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر کہا، جانتی ہو بیٹی، میں کیوں تم سے ہمیشہ سختی سے پیش آتا تھا، کیوں تم کو ڈانٹتا رہتا تھا، جھڑکتا رہتا تھا، کیونکہ میں ایک بیٹی کا باپ تھا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہیں تم کسی کو پکڑ کر میرے سامنے نہ لے آؤ اور کہو میں اس کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ ایسے خوف لاحق رہے، اس لیے میں نے کبھی تم سے پیار سے بات نہیں کی کہ کہیں تم میری پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور جب تمہاری شادی ہوگی تب بھی یہی ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں پیار دیا تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چھوڑ کر میکے آ بیٹھو گی، اس لیے میں تم سے ہمیشہ سختی سے پیش آیا تاکہ تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، تم ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ باتیں میں نے تم سے کبھی نہیں کی۔ جب تمہاری گود میں دعا اور پھر اشر آئے تو میں مطمئن ہو گیا کہ تم دونوں ہر حال میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ گے، کیونکہ اولاد صرف مرد کے لیے پیروں کی بھیڑی نہیں ہوتی بلکہ عورت کے لیے بھی پیروں کی بیڑی ہوتی ہے، وہ اولاد کی خاطر ہر قسم کے حالات میں گزارا کرنا سیکھ لیتی ہے۔ اب جب تمہاری اداس شکل دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے میرا زندگی گزارنے کا فلسفہ درست تھا۔ جو قدم دعا نے اٹھایا یہی قدم تم بھی اٹھا سکتی تھی، مگر تمہارے اندر اپنے باپ کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ محتاط رہتی تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر انسان کا زندگی گزارنے کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے۔ سچ تو یہی تھا کہ ابا کے خوف کی وجہ سے میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ دعا جانتی تھی اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس کی ہر ضد، ہر غلطی، ہر فیصلہ مان لیں گے، اسی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب دعا بھی ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ اکثر مجھے ایسا لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے، مگر اب ہمارے بیچ وہ تکلفی، وہ رشتہ نہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ شاید میں دعا کو اب بھی دل سے معاف نہیں کر پائی۔ میرے بہت سے خواب، بہت سے ارمان تھے اپنی بیٹی کو لے کر، مگر اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان خوابوں کا قتل کیا، اور اس نے خود اپنے لیے یہ چیز چنی تھی۔ مگر ماں ہونے کے ناطے اب بھی میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ دعا ہمیشہ خوش رہے۔ اولاد والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اگر اس کی اچھی تربیت ہو تو وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتی۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ میری تمام والدین سے التجا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر بھروسہ کریں، مگر ان پر نظر بھی رکھیں۔ پتہ نہیں چل پاتا کب وہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتی ہیں۔ ضروری نہیں انہیں ہر بار صحیح لوگ مل جائیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ بہت غلط کر جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور میری بیٹی کی زندگی میں بھی آسانی اور خوشیاں آئیں۔ کون کہتا ہے ہر چیز پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سننے میں معمولی ہوتی ہیں، لیکن ان کی قیمت آپ بڑھتے بڑھتے اپنی جان تک گنوا بیٹھتے ہیں۔ عورت ہونا ہی شاید ایک گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس قدر عورت ہراساں ہوتی ہے، دوسرا کوئی اتنا نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس شفاق شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے منت سماجت کر رہی تھی کہ خدارا میری بنائی ہوئی تصویر کسی کو مت دکھانا۔ لیکن وہ بے رحم شخص سامنے کرسی پر بیٹھا کہے لگا رہا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا، میرے جڑے ہوئے سرد ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی سے تھام لیا کہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کھینچنے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، جس سے آر پار ہوتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گن آ رہی تھی۔ کہنے لگا، میری پیاری سی بھابھی جان، کیوں اتنا پریشان ہو؟ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو تمہاری تصویر کو یوں سرعام کسی دیوار پر لگا دوں گا۔ ہائے، اس تصویر میں تو میری جان بستی ہے۔ وہ تصویر میری زندگی کا بہت بڑا شاہکار ہے، میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے اپنے پاس۔ وہ جس انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا بے باک انداز تھا ہمیشہ کی طرح، لیکن مجھے آج بہت برا لگ رہا تھا۔ میری رو رو کر بری حالت تھی، مجھے اپنی پرواہ تک نہ تھی، اس لیے میرے بندھے ہوئے جوڑے سے چند لیٹیں میرے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ میری آنکھوں میں التجا تھی، ہاتھ اب جڑے ہوئے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ کر میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرنا چاہا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر سنجیدگی سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں تو پتا میں اپنی محنت کی قیمت اپنی مرضی کی وصول کرتا ہوں، چاہے تم دے تو دو، ورنہ تمہاری تصویر آرٹ فیسٹیول میں مجھے لاکھوں دے کر جائے گی۔ وہ بڑی کمینگی سے بولا تھا اور میری جان یوں تھی کہ ابھی نکل جائے گی۔ میں اپنے اس کمزور لمحے کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی زد میں آ کر میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اور عورت ایک ہی چھت کے نیچے اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے کھڑا میری بے بسی پر کہہ لگانے والا یہ شخص خود ہی ایک شیطان تھا، کمینہ تھا، گھٹیا انسان تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ میری بات سن کر اس نے بغور میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگا، بڑی محنت سے تمہاری تصویر کو میں نے بنایا ہے، تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش پر پینسل چلاتے ہوئے بس ایک ہی آرزو تھی کہ اتنے حسین نقوش کو میں اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر مجھے افسوس سا ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا جی تو یہ چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دوں، لیکن میں اس وقت مجبور تھی، اس کی بکواس سننا میری مجبوری تھی۔ کہنے لگا، ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتی، آگے تم سمجھدار ہو، تمہاری تصویر کی قیمت صرف تم ہو، جب چاہے میرے کمرے میں آ جانا۔ اس کی بات پر میں نے تعصب سے کہا، تمہارے بھائی کی بیوی ہوں میں، کچھ تو رشتے کا پاس رکھ لو، خدارا ایسا مت کرو۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، تمہاری خواہش پر ہی تو میں نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ روز مجھ سے فواد کہتا ہے کہ مجھے مہرین کی تصویر دکھاؤ، کب تک اسے ٹالوں گا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کی اجازت نہیں، تم کہو تو دکھا دوں اسے۔ ان لفظوں سے میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں، خدارا فواد کو کچھ مت دکھانا، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس، لیکن تم میری تصویر کو میرے سامنے پھاڑ دو گے، سارے ثبوت ختم کر دو گے جو تم نے میرے خلاف جمع کر رکھے ہیں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بار اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا، لیکن میں اسے پیچھے نہیں کر پائی۔ یہ میری مجبوری اور بے بسی کی آخری حد تھی۔ کہنے لگا، بس ایک بار تم میری خواہش پوری کر دو، میں سارے ثبوت مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے خود تو باہر چلا گیا، مگر میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ مجھ پر ایسی گندی نظر رکھتا ہے۔ جو کچھ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا وہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی؟ میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔
میری ایک غلطی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ کاش کہ میں نے اپنی بھابھی کی بات مان لی ہوتی۔ وہ بھابھی جس سے مجھے ہمیشہ سے چیر ہوتی تھی، وہ کتنی سچی اور مخلص تھی، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ جواد اور فواد دونوں جڑواں بھائی تھے۔ فواد دیکھنے میں ہینڈسم اور وجیح تھے تو جواد بالکل ان کے برعکس تھے، خوبصورت نہیں تھا۔ میرا شمار بہت حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ میرا رشتہ میری رضامندی سے فواد سے طے ہوا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بھابھی میرے پاس آئی، کہنے لگی، مہرین تم اپنے سسرال میں سب سے اچھے سے رہنا، بس اپنے دیور سے فاصلہ رکھنا، اس سے کبھی بھی ہنسی مذاق کا رشتہ مت رکھنا۔ یہ سن کر مجھے بھابھی کی بات پر غصہ سا آنے لگا تھا، کیونکہ ان کا رویہ میرے چھوٹے بھائی سے ایسا ہی تھا۔ میرا بھائی شوخ مزاج تھا، کبھی اگر بھابھی سے مذاق کر لیتا تو وہ بجائے مسکرانے کے سنجیدہ سی ہو جاتی اور چہرے پر سخت تاثرات لے آتی۔ مجھے بھابھی کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے تو پسند تھا کہ اگر دیور مذاق کر بھی لے تو کوئی خرج والی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو پہلی بار جواد نے میری شادی کے اگلے ہی روز مجھے مذاق میں یہ پوچھا کہ میرا بھائی آپ کو کیسا لگا، تو بجائے مجھے سخت لہجہ اپنانے کے میں نے کہا، بالکل بور، تمہارے بھائی تو بالکل ان رومانٹک ہیں۔ کیونکہ فواد ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا، مخلص تھا، لیکن اسے آج کل کے لڑکوں کی طرح لفظوں سے تعریفوں کے پل باندھنے نہیں آتے تھے۔ میں جو بہت کچھ سوچ کر سسرال آئی تھی، شوہر کے چند جملوں کی تعریف سن کر بہت بور ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا وہ میرے حسن پر غزل پڑھ دے گا، لیکن فواد نے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ سب افسانوی باتیں نہیں آتی، میں تو سیدھا سادہ سا انسان ہوں۔ ہاں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، اپنے فرائض میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن کسی فلمی ہیرو کی طرح بیوی پر قصیدے پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ اس لیے میں نے جواد سے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھائی بور ہے، لیکن شاید مجھے اس وقت اس سے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا۔ ایسی بے تکلفی ہمیشہ عورت کو مہنگی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ مجھے باتوں باتوں میں کچھ ایسے جملے بول جاتا جو مجھے شرم سے سرخ کر دیتے تھے، لیکن چونکہ پہلی بے تکلفی میں نے ہی شروع کی تھی، اس لیے میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ کبھی کہتا فواد کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے، میں فواد کی جگہ ہوتا تو تمہیں پلکوں پر بٹھاتا۔ اپنی بات کو زو مانی دے کر وہ ہنسنے لگ جاتا۔ ایک بار میں نے ٹوک دیا کہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھ سے عمر میں چھوٹی اور رشتے میں بھی بڑی نہیں ہو، کیونکہ فواد مجھ سے 5 منٹ چھوٹا ہے۔ رشتہ تو میرا ہی تمہارے گھر جانا تھا، لیکن فواد کو تم پسند آ گئی تو میں چپ ہو گیا۔ اس لیے مجھ سے امید نہ رکھنا کہ تمہیں آپ جناب کہوں گا۔ وہ مجھ سے دن با دن بہت بے تکلف سا ہونے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اتنی دریا دلی فواد کو نہیں دکھانی چاہیے تھی، اب پچھتا رہا ہوں، تمہارے حسن کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ اس کی اس طرح کی باتوں پر میں غصہ ہونے کی بجائے ہنس دیا کرتی۔ ایک بار وہ مجھے اوپر کی منزل پر لے گیا، کہنے لگا میں ایک مصور ہوں، آؤ تمہیں اپنی کلیکشن دکھاتا ہوں۔ کچھ مجھے بھی تھوڑی بہت ہاتھ سے بنی تصاویر سے دلچسپی تھی، اس لیے شوق سے اس کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا، ساس کے بس 2 ہی بیٹے تھے، اس لیے ہم نیچے کے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ اوپر رہائش نہیں تھی، اس لیے ابھی تک اوپر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جواد اتنی خوبصورت تصاویر بنانا جانتا ہے۔ اوپر لاؤنج میں اس کی کلیکشن سے دیواریں بڑی پڑی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک تصویر تھی۔ ایک تصویر میں عورت بے بسی سے رو رہی تھی، اس کے آنسو اور آنکھوں میں ایک کرب دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے کیسے بنا لی، تم کیسے عورت کے درد کو تصویر میں اتار لیتے ہو؟ کہنے لگا مجھے عورت کی بے بسی سے عشق ہے۔ اس کا جواب مجھے متعجب کر گیا، لیکن وہ مجھے مزید تصاویر دکھانے لگا۔ زیادہ تر تصاویر خواتین کی تھی اور اکثر بے بسی لڑکیوں کی ہی تھی، جو اپنی عزت بچانے کے لیے ایک چادر سے خود کو چھپائے ہوئے رو رہی تھی۔ کوئی کسی مرد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، گو کہ ہر تصویر پر عورت کی بے بسی چھلک رہی تھی اور مرد اس پر حاکم بنا بیٹھا تھا۔ میں جیسے جیسے تصاویر دیکھ رہی تھی، میں ان تصاویر میں کھونے سی لگی تھی۔ میں نے اپنی ہر تصویر میں حقیقت کے رنگ بڑھے تھے، میں اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پائی۔
میں نے کہا تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، لیکن ہر تصویر میں عورت کو اتنا بے بس اور روتے ہوئے کیوں دکھایا ہے؟ کہنے لگا مجھے عورت اتنی ہی بے بس اچھی لگتی ہے، ایک روتی ہوئی بے بس عورت کے آنسوؤں پر میں مرتا ہوں۔ میں اس کی باتوں کو نافہمی سے نظر انداز کر گئی۔ اس کی اپنی کوئی سوچ اور نظریہ ہوگا، بہرحال وہ مصور بہت کمال کا تھا۔ پھر بڑی بے تکلفی سے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں کچھ آدھی ادھوری سی تصاویر تھی، پینسل سے بنائے اسکیچز بنائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ پینسل سے بنی بے رنگ تصاویر بھی اپنی بے بسی کی کہانی سنانا شروع کر دیں گی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں 3 گھنٹے سے مسلسل جواد کی بنائی ہوئی تصاویروں میں کھوئی رہی تھی۔ مجھے کسی کی چپتی نظر نے اپنے ہاتھوں میں لوٹنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جواد مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر مجھ سے کہنے لگا، تمہارا چہرہ کتابی ہے، مہرین گلافی آنکھیں، انابی ہونٹ، رخسار پر پڑتا ڈمپل تو کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اس کی تعریف پر میں جھمک کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا میری بھی ایک تصویر بنا دو کسی دن۔ میں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اس سے کتنی غلط فرمائش کر بیٹھی ہوں۔ یہ فرمائش مجھے بعد میں تڑپنے پر مجبور کر دے گی۔ کہنے لگا، کیوں نہیں، تمہاری تصویر تو میری مصوری کا سب سے بہترین شاہکار ہوگی، اپنی مرضی کی قیمت وصولوں گا تمہاری تصویر کی۔ اس کی بات نے مجھے اترانے پر مجبور کیا۔ ظاہر ہے کوئی یوں تعریف کرے تو انسان کا دماغ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن خراب تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں اتنی خوبصورت ہوں؟ میری بات سن کر کہنے لگا، تمہاری تصویر سے بتاؤں گا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ سامنے ایک اسکیچ بک رکھی تھی، میں اس کی طرف بڑھی کہ دیکھوں جواد نے اس میں کیا شاہکار بنا رکھے ہیں، لیکن ابھی میں نے اس کی کتاب پر ہاتھ رکھا تھا کہ جواد نے میرے ہاتھ پر جھٹ سے ہاتھ رکھ کر مجھے اس اسکیچ بک کھولنے سے روکا تھا۔ کہنے لگا، یہ مت دیکھو، میں یہ بک کسی کو نہیں دکھاتا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ متجسس سی ہوئی تھی۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا، جو بھی ہے میرا پرسنل ہے، میں کسی کو نہیں دکھاتا، اس لیے اس کتاب کو دیکھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ جواد کی بات نے تو میرے اندر اور بھی تجسس سا پیدا کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میں تو بھابھی ہوں تمہاری، کوئی غیر تھوڑی ہوں، مجھ سے کیا پردہ جو تمہاری ساری کلیکشن دیکھ سکتی ہوں، تو یہ کیوں نہیں؟ مجھے لگا اس اسکیچ بک میں یقیناً اس لڑکی کی تصاویر ہوگی جو جواد شاید پسند کرتا ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ ثانیے تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں ٹھیک کہا تم نے، تم تو بھابھی ہو میری، تم سے کیا پردہ، چلو دیکھ لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سامنے ساری تصاویر دیکھنا۔ مجھے اس کی ذو معنی بات سمجھ نہ آئی، نہ ہی شرط۔ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اس کی کسی گرل فرینڈ کی تصاویر ہوں گی، لیکن پہلی تصاویر دیکھ کر ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ نازیبا سی تصاویر تھیں۔ میں نے فوراً سے وہ کتاب بند کر دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کی بھی تصاویر بناتا ہوگا۔ اب وہ زور زور سے ہنسنے لگا تھا، بالکل بے شرموں کی طرح۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر مجھے اپنے اس عمل پر بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی کہ میں اس سے اتنا بے تکلف ہوتی۔ جو رشتہ میرے اور جواد کے بیچ تھا اس میں لحاظ ہو تبھی اس کی خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ جو کچھ اس کی موجودگی میں نے دیکھا تھا، چند دن تو میں اس سے نظریں بھی ملانے سے کتراتی رہی، لیکن وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ زیادہ وقت اپنی ساس کے پاس ہی گزارنے لگی تھی۔ فواد جیسے بھی تھے، لیکن میں ان کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جواد مجھے مسلسل گور گور کر دیکھ رہا تھا اور میں اسے نظر انداز کیے مزید اس سے بے تکلف نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جو میں نے جواد سے 10 دن بات نہیں کی تو ایک بار تو وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ آج اپنے آفس بھی نہیں گیا تھا، میرے کمرے میں آ کر اس نے وہی بے تکلفی دکھاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے جواد، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا، مجھ سے بات کیوں رہی ہو، بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کچھ کہا ہے تم سے جو تم یوں ناراضگی دکھا رہی ہو؟ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہے، میں آج کل مصروف بہت ہوں۔ کہنے لگا، بہانے مت بنایا کرو، چلو میرے ساتھ، آج تمہاری تصویر بنانے کے لیے میں نے آفس کی بھی چھٹی کی ہے۔
وہ میرا ہاتھ یوں پکڑ لیتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ لانچ میں امی بیٹھی ہوتی، کتنی بری بات ہے۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن میری ہر بات اس پر جیسے بے اثر تھی۔ وہ مجھے باہر لانچ میں لے آیا، کہنے لگا گھر پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد ہی میں امی کو خالہ کے گھر چھوڑ آیا تھا، اس لیے اب تم بہانہ نہیں بناؤ گی اور مجھے آج ہی تمہاری تصویر بنانی ہے۔ روز میں آفس سے چھٹی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز نارمل سا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا نہیں، جواد ایسا ہرگز نہیں ہے، دیور ہے میرا، خاندانی ہے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، رشتوں کا تقدس تو جانتا ہی ہوگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والے پورشن میں لے آیا اور اسی کمرے میں لے جا کر مجھے ایک سنگل بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا فواد کو سرپرائز دوں گا، تمہاری ایسی شاندار تصویر بناؤں گا کہ تمہارے حسن کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی کہ وہ فواد کو میری تصویر سرپرائز میں دے گا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ سامنے بورڈ پر وائٹ شیٹ پن اپ کر رہا تھا، ساتھ اپنی پینٹنگ کا سامان بھی رکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا بنی ہوئی ہو، ایسے تھوڑی اچھی تصویر آئے گی۔ اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا، پھر میرے بال آگے کی جانب کر دیے، پھر میرا دوپٹہ اتار کر بھی پیچھے رکھ دیا۔ میں نے اسے ذرا سا احتجاج کیا تھا لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگا فواد کو تنگ کرتے ہیں، تم میرے فون سے فواد کو ایک ویڈیو میسیج دو کہ تم اس کے لیے ایک اپنی تصویر مجھ سے بنوا رہی ہو، اپنی مرضی سے، جو تم فواد کو سرپرائز دو گی اس کی سالگرہ پر۔ میں نے اس کے موبائل پر یہ سب ریکارڈ کروا دیا کیونکہ میں اس کے ناپاک ارادے نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگا فواد کے لیے میری تصویر ایک سرپرائز ہی ہوگی۔ 3 گھنٹے سے میں مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی۔ جواد نے مجھے اپنے روم فریج سے ایک جوس نکال کر گلاس میں ڈال کر دیا، کہنے لگا اسے پی لو، تم فریش ہو جاؤ گی۔ مجھے پیاس تو لگ رہی تھی اس لیے میں نے وہ جوس پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی کچھ دیر بعد میری آنکھوں میں نیند سی اترنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی میں آنکھیں کھلی رکھوں، لیکن آدھے گھنٹے میں میرے سر پر ایک عجیب سا خمار سا چڑھنے لگا۔ نہ میں پورے ہوش میں تھی، نہ ہی بالکل بے ہوش۔ جواد اپنی پینٹنگ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا، ایک لباس اس کے پاس تھا، کہنے لگا جاؤ یہ پہن کر آؤ، اس میں تمہاری تصویر اور بھی پیاری آئے گی۔ میرا ذہن معاف سا تھا، جیسے میں ہواؤں میں تھی۔ میرے دماغ میں بس ایک چیز سوار تھی کہ مجھے اپنی تصویر اچھی بنوانی ہے۔ میں وہ نازیبا لباس پہن کر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری ویڈیو بھی بنا رہا ہے، کیونکہ اس وقت میرا ذہن اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ مجھے جیسے جیسے کہہ رہا تھا میں خوشی سے کر رہی تھی، لیکن پھر میری سانس اچکی تھی۔ جواد نے مجھے کہا کہ میں کپڑے تبدیل کر کے نیچے اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں نیچے آ کر اپنے کمرے میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ کہتے ہیں دیار غیر میں جو سو گیا اس کا سب کھو گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میں سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ میری بہت نازیبا تصویر بنا چکا تھا، پھر فواد سے بھی کہہ چکا تھا مہرین نے مجھ سے اپنی تصویر بنائی ہے اپنی مرضی سے، لیکن اب تمہیں دکھانے سے گھبرا رہی ہے۔ مذاق مذاق میں وہ فواد کو کہہ رہا تھا، لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا تمہاری سالگرہ پر مہرین تمہیں گفٹ دے گی۔ اس کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا میری تصویر واپس کرو، یہ بےہودگی ہے۔ تم نے مجھے نشے کا جوس پلایا تھا، میں نیم غنودگی میں تھی، اس لیے تمہاری ہر بات اسی نشے میں مانتی رہی۔ تم نے جیسا لباس مجھے پہننے کو دیا میں نے پہن لیا، جیسی چاہی میری تصویر بنا لی، اور میری نشے میں مانی کی باتوں کی تم نے ویڈیو بنا لی تاکہ فواد کے سامنے یہ ظاہر کر سکوں کہ وہ تصویر میں نے ہوش و حواس میں تم سے بنوائی ہے۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ پھر جو انکشاف اس نے مجھ پر کھولا میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا امی نے سب سے پہلے تمہاری تصویر مجھے دکھانا چاہیے تھی، لیکن میں ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہاری تصویر دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر تم فواد کو پسند آ گئی اور تمہاری شادی اس سے ہوگی۔ تمہیں پہلی بار میں نے دلہن بنے دیکھا تھا، تمہارے حسن کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ پوری رات میری کانٹوں پر گزری تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے اتنی حسین لڑکی کو کھو کیسے دیا۔
صبح میں نے جان بوجھ کر تم سے وہ سوال کیا تھا کیونکہ فواد کے سادہ مزاج سے میں واقف تھا کہ وہ تمہارے حسن کو سراہ ہی نہیں سکتا۔ پہلے مجھے کچھ ڈر تھا کہ تم مجھے اس سوال پر ڈانٹ دو، لیکن تمہاری بے تکلفی نے تو میری جرأت بڑھا دی۔ میں تم سے جان بوجھ کر کچھ ایسے مزاق کرتا جو کہ کچھ غیر مناسب ہوتے، لیکن جواباً تم ہنس دیتی تھی، اس لیے مجھے لگا تم میری باتوں میں آ جاؤ گی۔ تمہارے رویے کی لچک سے میری گستاخیاں بھی بڑھنے لگی تھیں جس پر تم ہنس دیتی تھی۔ تم خود کو بے قصور نہیں کہہ سکتی مہرین۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، پریشان تھی۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، میں تو بس اس کے مذاق کو مذاق ہی سمجھتی رہی، لیکن میں بری طرح ہنس گئی تھی۔ محبت مجھے اپنے شوہر سے تھی اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے، مجھے یوں رسوا نہ کرے۔ میں نے سوچا اپنا سارا زیور دے کر اسے اپنی تصویر لے کر بھاڑ دوں گی، لیکن جو قیمت اس نے مانگی تھی وہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن میں اس کو کہہ چکی تھی میں رات کو اس کے پاس آ جاؤں گی، لیکن میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پہلی بار مجھے رب یاد آیا تھا۔ جواد کی منت سماجت میں نے کر لی تھی، لیکن انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، کبھی غرض سے ہٹ کر نہیں سوچتا۔ میں نے جائے نماز بچھایا اور اللہ سے مدد مانگنے لگی، رونے لگی۔ رات کو مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ فواد جب سو گئے تو میں اس شچ و پنج میں مبتلا تھی کہ جواد کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہت دیر میں یہی سوچتی رہی، نہ جانے کیوں، لیکن میں اس گناہ کے لیے نہیں گئی۔ صبح جب سب آفس چلے گئے تو میں اوپر والے پورشن میں آئی، اسی کمرے میں جا کر اس کی لوک الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی جہاں میری تصویر اس نے چھپائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں طاقت کہاں سے آئی تھی۔ میں نے پوری قوت لگا کر اس الماری کا لاک توڑ دیا، اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اصل مسئلہ اب ایک ہی بچا تھا، وہ تھا جواد کا موبائل۔ رات کو جب وہ آفس سے آیا تو سیدھا میرے پاس کچن میں آ کر کہنے لگا اگر تم آج رات نہیں آئی تو یہ ویڈیو میں فواد کو بھیج دوں گا۔ اس نے جیسے ہی اپنا فون مجھے ڈرانے کے لیے آگے کیا، میں نے فوراً سے اس کا موبائل لے کر سنک میں رکھ کر نل کھول دیا۔ آنن فانن اس کے موبائل میں پانی بھر گیا تھا، سارا ڈیٹا کرپٹ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے مغلیات بکتے ہوئے اپنا موبائل لے کر بولا ابھی وہ تصویر فواد کو دکھاتا ہوں، لیکن وہ میں پہلے ہی پھاڑ کر پھینک چکی تھی۔ میرے اللہ نے میری عزت بھی بچا لی تھی اور عیب بھی بچا لیا تھا۔ جواد کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے پاس پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اور اب میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔